السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساربانا میربانا راہیا، ساربانا میربانا راہیا، شالا جیویں خیر تھیویں ماہیا، ماہیا ماہیا، آکھیں جا اونا پیاریا دل جانیا، گوڑے نینا والیا مستانیا، لا پریتا دیکھ لارے او گئے، او گئے او دل دے پیارے او گئے، سارا عالم صدقے آنکھاں بول تو وارا سر میں انوکھڑے ڈول تو، پہ تو ساڈے ہر گھڑی سو سال دی بیٹھکانے پئی تو ساڈے مال دے، ایک وچوڑا دوجے تانے جگ دے، پیراں تھی سر تک لمبے حگ دے، بال دی دیوے پئی خانقاہ دے، اوندا ویکھاں ڈولائے نا راہ تے، چشمہ فرش بچھاواں خاطر ڈول دی، مرحبا یا مرحبا پئی بول دی، ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، دلا سمجھا تو اکھیاں روندیاں نو، جگر تا خون بر بر ہوندیاں نو، رہی سمجھاتی آو باز نائی، روون دوون تے دس راز نائی، ساربانا میربانا راہیا،
کا کلام میں نے ابھی پڑھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہوا ہے. صوفیہ اعظام کی باتیں دل کو لگتی ہیں، فطرت کے قریب ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انہیں بھی دادیں ملتی ہیں کیونکہ ان کی زندگی ایک مکمل طور پہ ہی پرفیکٹ ہوتی ہے، ایرر نہیں ہوتا. جبکہ خواہشات کے نفس کا شکار لوگ خواہشات کی پوجا کرنے کی وجہ سے لامتناہی خرابیاں، تباہیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ خرابیاں، تباہیاں ان کی اپنی قبر تو کھودتے ہیں، دوسروں کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں، اپنی زندگی جنت بنا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی خواہشات نفس کا شکار لوگ ہیں، انہوں نے برگزیدہ شخصیات کو نقصان پہنچایا، اور برگزیدہ شخصیات کی تاریخ کے حوال پڑھ کے دیکھتے تو یہی چیزیں نظر آتی. جبکہ جو اشاک ہوتے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں، اپنی دل جان. اب پہلے خواہشات نفس کی قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سربلندی دیتا ہے کہ اس میں سیلف کنٹرول ہے، یہ دوسروں کی زندگی تباہ نہیں کرے گا. پھر اللہ ان کے مراتب بلند کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویژن دیتا ہے، فن کی دنیا میں نوازتا ہے، ویسے ویژن دیتا ہے، حکمت بری باتیں دیتا ہے تاکہ وہ مزید بلند سے بلند تر ہوتے جائیں. اور جتنے بھی خواہشات نفس کا شکار لوگ ہیں ان کے منہ پہ تھپڑ ماریں کہ تم نے تو دوسروں کی زندگی تباہ کی کہ ہماری زندگی جنت مان جائے، تو نہ تو یہ تمہاری زندگی یہ بہتر رہی نہ وہ رہی. جبکہ صوفیہ کا یہ مقام، برگزیدہ شخصیات کا یہ مقام کہ ان کی دونوں جہاں کی شاہی حاصل کر دی. دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سمان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل کی آزادی ہے شکم. یہ اقبال فرما رہے ہیں. علامہ اقبال کے حوالے سے بات چلی. اب صوفیہ میں اقبال کا بھی بہت بڑا مقام تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اقبال کی موجودگی میں کئی پاکستان حاصل کر سکتے ہیں. 2 دن پہلے 3 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ مجھے آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اقبال کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نلین پاک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نلین پاک ہونا اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ علامہ اقبال کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج دینا تھا. اور علامہ اقبال نے 1 کروڑ دفعہ کہنے والے کہتے ہیں، خود ان کے قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا ہے. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اور داتا صاحب سے ان کی روحانی ملاقات ہوئی اور حالت بیداری کی ہوئی. اور جبکہ وہ مولانا روم کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، جبکہ مولانا روم تو اس وقت وہ زندہ بھی نہیں تھی، یعنی کہ روح تسکین پاتی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جب جذبے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت و بری باتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند سے بلند تر کرتا ہے اور برائی سے نفرت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو یقین جانیں آپ دنیا کے خوش قسمت تین انسان ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے کیونکہ اللہ آپ کو جذبے دے رہا ہے اور آپ کو اللہ کی ذات اپنے قریب تر نظر آتی ہے. اور یہی چیز روحانیت کی حوالے سے ہے کہ جب روح کو تسکین ملتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے نفرت ہوتی ہے، تو یقیناً یہ اچھے اولیاء، صوفیاء اور بہترین لوگوں کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ انہی کی یہ کافیات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جذب و مستی کافیات دیتا ہے. اور ظاہرین لوگ جو ہے اپنی ہستی مٹاتے ہیں، اپنی دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ اعظام صرف اور صرف اللہ کے احکامات ماننے کی وجہ سے بلند تار ہو جاتے ہیں. اور یہ احکامات ماننا مولوی جیسا نہیں ہے کہ من چاہی تبلیغ، من چاہے مفادات، من چاہی تقسیم، من چاہے نظریات، من چاہے جو ہے وہ افکار اور حلقہ احباب. بلکہ صوفیہ اعظام کے تو دھار پہ کوئی بھی آئے گا تو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور ان کی ایمان کی دولت بڑھنے سے اور جو روشنی ملتی ہے منزل تک تعین ہو ہی جاتا ہے. پھر اللہ سے وابستگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، یا اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی ایمان کی روشنی کے مینارے بہت بلند ہوتے ہیں. جبکہ ظاہرین لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیطانیت کے پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پہ اپنی رحمتیں ختم کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے انسان معاشرے کو تباہ کرنا ہوتا ہے. اور جہاں جہاں بھی تباہیاں ہوتی ہیں، خواہشات نفس کا شکار لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی تباہیاں ہیں، ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمتیں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ لوگ ریفریش نہ ہو جائیں، یہ لوگ بہتر اگر ہوں گے تو یہ مزید ظلم ہی کریں گے نا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسوں کو اندھے گونگے بہرے کر دیتا ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنی صحت کو، اپنی دولت کو، اپنی طاقت کو
اللہ کی خدائی کا نظام پروان چڑھانے کے لیے سرو کریں اور بتائیں کہ اللہ ہی کی بادشاہ. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی لوگ برگزیدہ ہوئے ہیں انہوں نے انسانیت سے محبت کی اور ان سے اچھا سلوک اس لیے کیا تاکہ لوگ خدا کی بارگاہ سے مایوس نہ ہوں اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھا تاکہ شیطان اپنی فتح کے شادیانے نہ بجائے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اعظام نے یا نیک لوگوں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی, لوگوں کو کبھی لوگوں کے ایمان کی طاقت میں اضافہ کیا, کبھی لوگوں کے روحانی مسائل حل کیے, کبھی دل کی غلاظتیں دور کیں, کبھی ان کے ذہنوں میں جو پیدا ہونے والے شک و شبہات تھے ان کو بھی خاتمہ کیا اور لوگوں کو مکمل طور پر حق و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا. اور یوں پھر یہ سلسلہ چلا اور چراغ سے چراغ جلے, اور یہ جذبے ہی کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ آغاز کرتا ہے. اور جو شیطانیت کے پیرو لوگ ہوتے ہیں, خواہشات نفس کا شکار لوگ ہوتے ہیں, ان کے جذبات ایک اس چوہے کی مانند ہوتے ہیں جو جس کو پھانسنے کے لیے زہر رود کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے اس کا انجام کیا ہوا. یہی حال ان کا ہے جو حرام کھاتے ہیں, جو حدیں پھلانگتے ہیں, جو نافرمان ہیں, جو ادب کے دائرے سے, ادب کے مقام سے بھی ناآشنا ہے. لہذا یہ دیکھا جائے تو جتنا زیادہ سکون دل کی شہنشاہی دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے مور, فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے, دل کی آزادی ہے شکم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ غنی حقیقت میں وہ ہے, مال و دولت والا غنی نہیں ہے, بلکہ غنی تو ہمیشہ وہ ہے جس کا دل مطمئن ہے, طمانینہ قلب لیے ہوئے, حق و یقین کی دولت ملے ہوئے ہے, اور ان کے نظریہ سوچ سے لے کے کردار تک ذرا بھر بھی لرزش نہیں ہے. تو یہی وجہ صوفیہ اعظام لوگوں کو اپنے نظریات کے تحت نہیں چلا رہے ہوتے, اپنے مفادات کے لیے نہیں چلا رہے ہوتے, بلکہ وہ پیغام کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اتحاد امت کا درس ملتا ہے, جہاں پہ انسانیت پروان چڑھتی ہے, جہاں پہ مسلمان ایک مرکزیت پہ جمع ہوتے ہوئے باطل کفتوں کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں. یا باطل تو رہتا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ صوفیہ کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ ختم ہو گیا, جیسے پرتھوی راج چوہان کا دور ختم ہو گیا. اسی طرح لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے اس وقت کے راجے کا قلعہ ہی تباہ کر دیا تھا اور اپنی روحانی طاقت سے. اور اسی طرح داتا علی جوہری رحمۃ اللہ کے جو ساتھ رائے راجو تھے وہ شاہ ہندی بن گئے. تو بعض لوگ صوفیہ اعظام پہ بہت ہی دست زبانی کرتے ہیں اور عجیب سی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی جہالت پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جنہوں نے روحانیت میں اللہ کی بارگاہوں میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ان سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے, تو آپ ان کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں. جبکہ یہی لوگ ہیں جو جن کو کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے سابقہ انبیاء کی مثل ہوں گے, یہ میری امت کے لوگ جو با کردار پاکیزہ ہوں گے اور جو اعلیٰ مقام پہ فائز اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا. تو یہی لوگ ہوں گے. حالانکہ امام مہدی علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے, تو وہ بھی تو شخصیات ہی ہیں نا. اب دیکھیں جو جن مثل ہوں گے, اور جتنے بھی مرزئی ان کا تو دم گھٹتا ہے, وہ تو کسی ایک صوفی کی قدموں کی خاک کے برابر مرزئی جو دعوے کرنے والے ہیں جو وہ ہیں, کیونکہ ان کے پاس نہ کرامت ہے نہ کچھ ہے بلکہ صرف گونگیاں ہیں. اسی طرح جتنے بھی فرقہ وریت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا مرد مومن کا تصور دو کہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہیں. جو مرد مومن ہوتا ہے اس کے کائنات کا نظام گھومتا ہے اور اس کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے, تم اپنا وہ کوئی کرامت کا ظہور کر دیتا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے معیارات متعین کر ہوئی ہے تاکہ جعلی دعوے داروں کا پتہ کرے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شیطان کو اتنی طاقت دی ہے جو آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مرد مومن کے کردار کو انکاری ہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ یہ مقامات دے سکتے کہ وہ مرے گا بھی اس وقت تک جب دراز عمر دے دی گئی. اس کے علاوہ وہ خون میں دوڑ رہا ہے, لوگوں کو فتنہ فساد پھیلا رہا ہے اور اس کو لوگوں کو تباہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خدائی کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے کیا صوفیہ کو وہ طاقتیں نہیں دے گا؟ خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی, یہی مقام ہے کہتے ہیں جسے سلطانی. اب دیکھا جائے تو شیطان کے اتنے پیروں ہیں جو نظر نہیں آتے اور اتنی زیادہ وہ تمائیاں پھیلا رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صوفیہ اعظام جو ہیں روحانیت کے شہنشاہ, وہ بھی شیطان کی چالوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں, جسے حضرت عمر فاروق سے کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا. اسی طرح صوفیہ اعظام جو ہے نا وہ شیطان کو مار دیتے ہیں وقت سے پہلے. اور یہی شیطان ہوتا ہے جو انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے نا, اس کا پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے, کہتا ہے ایمان دے دو یہ پانی لے لو. اور جو جنہوں نے ساری زندگی شیطان کی مانی ہوتی ہے وہ یکدم سے پانی پی لیتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں اور آخری وقت میں بھی ہار جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی بھی رب کی کوئی نہیں مانی ہوتی. تو جو لگڑ پگڑ ہوتے ہیں, کبھی ادھر نیکی کی طرف جاتے ہیں یا کبھی برائیاں کرتے ہیں, تو ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا, واللہ عالم. مگر کن کو نہیں بٹکا سکے گا
سن لو میرے صوفیوں وہ ہے جنہیں نہ کسی قسم کا غم ہے اور نہ کسی قسم کا خوف. اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے, وہ نظر نہیں آتے, اور حضرت ابراہیم کو کیسے سینکڑوں میں بچا لیا اور یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے صوفیاء کو وہ طاقت نہیں دے گا جس کے لیے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, کل تک تو تھی پیش نظر رشتوں کی ادائیں, آج آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ. جس کو یہ کائنات میں اللہ نے اپنا نائب بنایا گیا اس کو اپنی طاقتیں نہیں دے گا تاکہ وہ خدائی کا نظام قائم کر سکے. آج کہاں نہیں ظلم ہو. تو جتنے بھی اگر ہم ہمارے ہیروز ہیں, اگر ہم ان کا اس کا نام کیا ہے ذکر کر کے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے, اور ہمیں اس مشکل ترین دور میں بھی ہماری ہمت بنتی ہے, اور ان کی قربانیوں سے, ان کے جذبے سے, ان کی کامیابی کی داستانوں سے, اور ان کے جذبہ شہادت سے. کوئی غازی لوٹتا ہے, کوئی شہید ہو جاتا ہے, اور شہید کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بہتر اسے ادھر وہ گھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس دنیا سے بہتر ان کو کھانا دیتا ہے, اس دنیا سے بہتر اس کے مکین دیتا ہے. تو لہٰذا یہاں کے رشتوں میں تو کھوٹ ہو سکتی ہے, چاہے بہن بھائی عزیز و اقارب ہمسائے یا کوئی بھی, اور جب انسان خواہشات کی پوجا کرتا ہے تو خون کے رشتے بھی سفید ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ دنیا کیا ہے. اور جب کہ دوسروں کا تو حساب کتاب ہوگا, وہ آزمائشی ہوں گی, تو شہید کو تو اللہ تعالیٰ نے جو 6 شہادت کے بعد مرتبے دیے وہ کیا ہی اعلیٰ ہے. تو لہٰذا مرنا تو ہر ایک نہیں ہے, مگر جو اعلیٰ مقصدیت کے تحت خدائی کا نظام قائم کرتے ہیں, اور خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی, پھر روم ایران کی سلطنت فتح ہوئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے جہاد نہیں کیا تو پھر یہ اتنے اسلامی ممالک کیسے فتح ہو گئے. اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سازشیں ختم کی, مشرکین مکہ کی سازشیں ختم کی, اور ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مصائب برداشت کی گئیں, پھر جب انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے اور سخت ترین زندگی کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا, تو سرکار نے بھی پھر ان کا بینڈ بجایا اور ان کو مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا, مکہ فتح ہو گیا. اور یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ جتنے زیادہ تھے, جب پتہ چلتا تھا فلاں لوگ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی اپنے کبھی خود تشریف لے جاتے, کبھی اپنے صاحب کو بھیج دیتے, ان کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے. وہ منتشر ہو کے بھاگ جاتے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بہت زیادہ اب ڈنڈے کے زور پہ, اگر چاہے جمہوریت ہے چاہے بادشاہت ہے, اگر کوئی شخصیت اچھی نہیں ہے تو نقص آ جائے گا. مین چیز ہے متعلقہ شخصیت کا اچھا ہونا چاہیے. ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کے چراغ سے چراغ جلے اور دنیا کا نظام روشن ہو جائے. مگر فی الحال دکھ ہوا جب دیکھا کہ اس کا نام کیا ہے, فلسطین میں اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, اور جب کہ آپ کا دشمن کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, اور آپ اپنے دشمن کی آؤبگت کرتے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ دس ون از دا کلر, یہ کلنگ کر رہا ہے, دنیا کو مار رہا ہے, ہی از ناٹ گڈ پرسن, پھر بھی آپ اس بس کیا کیا جا سکتا ہے. ہم زیادہ نہیں بولیں گے ان ایشوز پہ, کیونکہ ہماری زبان کالی ہوتی ہے, گندی ہوتی ہے, گندے لوگوں کا نام لیتے ہوئے, تغوتی طاقتوں لوگوں کا. تو لہٰذا مگر افسوس ہوتا ہے کہ اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود ممکن مسلمان متحد اس لیے نہیں ہو سکی کہ مرد مومن کا کردار ہی نہیں ہے جو ان کو جھنجھوڑے, جن کو ایک کرے. جیسے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب جو جن کے کردار اچھے نہیں ہوں گے وہ تو فارغ ہو جائیں گے نا, ویسے ہی منافقین میں چلے جائیں گے, لگڑ بگڑ ہو جائے گا. اور جو اچھے ہوں گے وہ ان کے پیرو ہو جائیں گے, اور شہادت دینے کے کا جذبہ حاصل کرتے ہوئے شہادت کے جذبے کے تحت لڑ پڑیں گے طاغوتی طاقتوں کے خلاف. تو لہٰذا اب فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے, دل کی آزادی ہے شکم. تو یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے, کہ کیونکہ اللہ نے اگر انسان کو بنایا نا تو اللہ نے اس کا جواب بھی دینا ہے. ہر ایک کا, آپ کے ایک سانس کا, ایک سوچ کا, ایک ایکٹ کا اس نے حساب لینا ہے. میں جب ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے والے, یہ اس نہیں صحیح, وہ نہیں صحیح, وہ نہیں صحیح, اس نے اپنا حساب دینا ہے, اور وہ خود نکمے سے نکمے تر ہوتے جا رہے ہیں. شہین کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور ہے. مگر جو اب منافق کی ڈیفینیشن بھی یہیں سے پروان چڑھتی ہے کہ منافق قربانی نہیں دے سکتا, منافق پر تولتا رہتا ہے. اچھا اگر یہاں پہ
सच्चा रहते हुए अगर फ़ायदा हो रहा है तो सच्चा बन जाता है, अगर मुनाफिक जो होता है देखता है कहता है बुरा बन के अगर फ़ायदे मिले तो उधर से फ़ायदे समेट लेता है। तो चूँकि वो बुराई से ज़्यादा फ़ायदे समेट रहा होता है तो इसलिए वो उसका अंजाम बुरा हो जाता है। जबकि मोमन या अच्छा इंसान जो होता है वो मुश्किलात बर्दाश्त करता है और अल्लाह ताला इसी वजह से उनको बुलंद से बुलंद तर कर देता है, क्योंकि वो एक चट्टान मान जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम होता है, ठहराव होता है, यकीन होता है, हिकमत वाली बातें होती हैं, यू टर्न नहीं होती, मुनाफिकत नहीं होती, ज़ाती मुफाद नहीं होता, बल्कि सिर्फ और जब इतनी ज़्यादा वो कुर्बानियाँ देते हैं मर्द मोमन तो फिर अल्लाह ताला भी उनको फिर वो बड़े मार्के के लिए अल्लाह तैयार करने के लिए उनको वो मुकामा देता है। फिर वो कहते हैं सोचना कि एक लहार फिर वो कामयाब ठहरते हैं। दाता अली रहमतुल्लाह के दौर में तो सोशल मीडिया नहीं था, दाता साहब के दौर में तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इतनी सदियाँ पहले 982 10 सदियाँ करीब होने के हैं। मगर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कशिश है जिसकी वजह से लोग आज भी अकीदत का इजहार करते हैं। मगर वो लहदा से बात है कि बाज़ के नज़रियात कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, मगर ये है कि अल्लाह ताला जो बाज़ तो अच्छाई पे अमल पैरा नहीं होते, कहते हैं हम अकीदत डालें, मगर बाज़ होते हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं, मगर वो सूफिया के खिलाफ ज़ुबान गलत इस्तेमाल करते हैं। मगर कम से कम आप अच्छे लोगों को जिन्होंने रूहानियत में PhD की है उनको आपकी ज़ुबानों से तो वो महफूज होने चाहिए ना, उन लोगों को कहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सूफिया से या अच्छे बरगीदा पकीज़ा लोगों से या बेहतर जो लोग होते हैं ना, उनसे अगर आपके दिल में मोहब्बत है ना तो इट मीन्स आप भी अच्छे हैं, क्योंकि आपको शैतान में रुला नहीं सकता। और खुदशात अगर जब छोटे मोटे आते होंगे मगर वो रुला नहीं सकता, क्योंकि आप में ईमान की ताकत है। तो आप ईमान की वजह से आप राइट का साथ दे रहे हो। और जब आप बुरे होते हैं ना तो आप दस्तराजी करते हैं और दस्तजुबानी करते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि आप में एहरर होता है। तो इसलिए कहते हैं ना जितना दी टोई होती लग रही जाके, तो लिहाजा टाट मखमल में नहीं लग सकता, लिहाजा बुरे को बुरा ही सपोर्ट करते हैं और अच्छे अच्छा। और ये ईमान की ताकत की वजह से ही फैसले होते हैं। जिनकी ईमान की ताकत नहीं होती वो बुरों के साथ मिल जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, और जिनके साथ ईमान की ताकत होती है वो रोशनी के सफ़र को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ईमान की दौलत से ही पहचान होती है। और ये इस्लाम का तसव्वुर भी भाईचारे का उसी वक्त है, और इस्लाम भी इखलाकी उसने का इसलिए दर्ज देता है कि जब इखलाक अच्छा होगा ना तो अल्लाह एहसास भी पैदा करेगा, और तुम जो है ना तुम्हारे में जो अदावतें या जो बिगाड़ है या जो तफरीक है नज़रियात की वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जो है वो उस सोच के तहत चल रहे हैं जो अल्लाह ने दी है। मगर जब आप अपने मुफादत में चले जाएंगे तो फिर हर एक का ज़्यादा नज़रिया होने की वजह से 1.5 इंच की मस्जिद भी बनेगी, और गली महल्ले के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे, रंग नस्ल के नाम पे लड़ाइयाँ भी ज़्यादा लेंगी। तो लिहाजा ये जो 2 + 2 4 ही होता है। इसलिए जब भी आप एक म्यारा से हटते हैं ना तो यकीनन आप तबाहियाँ खरीद। तो यही वजह किताब जो अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में दी हिकमत बड़ी, वो इसलिए है कि आपको मरकज़ियत पे कायम कर सके, ताकि दुनिया के मज़ालम ख़त्म हो सकें, मुआशरे की तबाहियाँ ख़त्म हो सकें, शैतानियत का निज़ाम ख़त्म हो सके। और ये किस्से भी बयान किए गए हैं, साकमतें क्यों तबाह हो गई, बदकिरदारियों की वजह से, चाहे झूठ की वजह से, फाशी की वजह से, या किसी अहद-ओ-पमा तोड़ने की वजह से। तो यही चीज़ अल्लाह ताला बता रहा होता है कि देख लो उनकी दास्तानें बता रहा हूँ इस किताब में, जो जिसने इबरत बड़ी दास्तानें बयान कर दी है। तो लिहाजा यही चीज़ है कि हम समझते बूझते हुए भी, चूँकि मौलवी साहब ने तौबा के नाम पे गुनाहों को परमट दिए हुए हैं, क्योंकि उनमें खुद एरर है, लिहाजा हम कहते हैं नहीं जो मर्जी करेंगे रब में बैठ देगा, जबकि उनको यही नहीं पता कि रूहानियत की वजह से, जैसे मैंने इतनी लामतनाई वीडियो फेंकी हुई हैं कि जब आप बुरे होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपसे जज्बे छीन लेता है, आपको वो विजन छीन लेता है, हिकमत बड़ी बातें छीन लेता है। इसलिए सूफिया के ज़ामा के मुकाम बुलाना है। और जो लोग इन चीज़ों से नाशना होते हैं वो फिर सूफिया की कहते हैं चलो इनकी पूजा कर लिए ताकि हम इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते, पता नहीं क्या वजह। अल्लाह ताला ने हर एक को कहा है कि जो भी अच्छा होगा मैं उसको ज़रूर कामयाबियों से हमकिनार करूँगा, और तुम पुकारोगे मैं तुम्हें पुकारी पुकार का जवाब भी दूँगा, अल्लाह फरमाता है। मगर सूफिया ज़ाम भी सिर्फ इंसान के जो है ना वो इस्तकामत पैदा करने की करते हैं उनमें, और उनको यकीन की दौलत देते हैं, मगर हकीकत में तो अल्लाह ही है ना जो अनायत करने वाला है। मगर वो सूफिया ज़ाम सिर्फ अल्लाह के करीब तर करते हैं लोगों को, इसलिए ये नहीं करते कि लोगों को उसका नाम क्या है अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उनको अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश करें या उनको जो भी है। मगर कुछ जो हैं वो
जाली सूफिया का भी जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया हुआ है। और इसी तरह क्योंकि वो जब देखते हैं कि सूफिया को इतनी इज्जत तो तकरीम मिल रही है, जो जब सूफिया का डंगा बजता है तो लोग नजराने कीमतें पेश कर रहे होते हैं या अल्लाह ताला की रहमतें उतरती हैं, तो कुछ जाली लोग भी आ जाते हैं ताकि हम भी अपनी दाल रोटी चला सकें। तो ये तो इंसान की निगाह बुलंद होगी तो ही इंसान अच्छाई बुराई में तकसीम कर सकता है ना, और तफरीक और फ़र्क महसूस कर सकता है। अब मैं आपसे चाहूँगी कि बातों से पेट भरने वाला नहीं है जब तक कि आपका किरदार अच्छा नहीं है। अगर किरदार अच्छा नहीं है तो खाली बातें सिर्फ दिल को लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो हो सकती हैं अच्छी बातें, मगर आप बेयकीनी की सूरत में ही रहेंगे, क्योंकि आप जो है आपको भी पता है कि आप अच्छे नहीं। लिहाजा जो अच्छे होते हैं उनकी अल्लाह ताला मदद उतरती है ना, तो फिर खुद ब खुद ही करामात का ज़ोर होता है, तो लोगों को भी यकीन आना शुरू होती है कि मुतल्लिका शख्सियतें जो है ना वो गोलियाँ नहीं मार रही, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छाई का सहारा नहीं ले रही कि लोग उसे अच्छा जाने उसकी रिस्पेक्ट करें, बल्कि वो हकीकत में ही अच्छी है, क्योंकि कुर्बानियाँ भी तो अल्लाह ताला मांगता है ना। तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़। किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब काफ़ी लंबी डिस्कशन चली गई हाई, और फिर हम किसी ना किसी कलाम के साथ अच्छी वीडियो। अभी मेरे पास इतना मैं सुस्त और काहिल और निकम्मा हूँ कि मैंने इसी कलाम के साथ अपना लेक्चर बिगाड़ दिया है, क्योंकि मैं एक इलाके से वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।